وجہ سے چوری کر کے نہیں، ڈاکہ مار کے حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے سبحان اللہ، یہ دادی سے نعمت الحمدللہ. اور ہم جس سلسلہ ہمارا چونکہ وہ الگ چیز ہے تو بات یہ کرنے لگا ہوں خوف اس کو ہوگا جس نے کوئی برا کام کیا ہوا ہے قانون ہاتھ میں لیے کوئی بھی اس نے قانون توڑا ہے وہ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی ڈر جائے گا یار میں نے رات کو فلاں بندے کی چوری کی ہے شاید میرے خلاف ہی بھلے وہ ایسے ہی ہماری حفاظت کے لیے آئے وہ پھر بھی ڈریا اس کیوں اس نے کام ایسا کیا ہے. اب جو اللہ کے ولی ہیں گنہگار تو وہاں ڈرے ہوئے ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہم نے دنیا میں کون کون سے کرتوت کیے ہیں. آج میرے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں یہ جو ہمارے چہرے سلامت ہے نا دوستو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے پہلی امتوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تھا صبح چہرے پہ لکھا ہوا تھا اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا. بس اوقات اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا خنزیر بن جاتا تھا بندر بن جاتا تھا. علماء موجود ہیں پوچھیں ان سے بگڑتے تھے نہیں چہرے بگڑتے تھے لکھا ہوا آتا تھا کہ نہیں. تو مجھے بتاؤ میرا اور آپ کا کون سا کمال ہے دن رات ہم بجمانیاں کرتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں ٹوٹ گسوٹ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ظلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں. وہ تاجر وہ بندہ دکاندار دودھ بیچنے والا جو صبح کو جا کر 5 کلو دودھ میں 7 کلو پانی ڈالتا ہے اور دن میں جو اس کے پاس دودھ لینے آتا ہے وہ بھی گالی دے رہا ہوتا ہے تو حکمران خراب ہے جی اصل جو حکمران خراب ہے جی کیوں جی اور ٹھیک نہیں کرپشن کرتے. یہ باتیں ساری ہے کوئی سیاسی باتیں نہیں ہے یہ عمل کی باتیں ہیں. یہ ہماری زندگی میں عمل ہم عمل جب تک عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل ہمارے کیا ہے. آج ہمارے بھائی حاجی سلیمان صاحب چلے گئے ہمارے مولانا حافظ عمر صاحب کے والد صاحب چلے گئے پچھلے ہفتے 2 ہفتے یا جتنا بھی عرصہ پہلے. کل ہم نے نہیں جانا ہماری باری لگی ہوئی ہے تو کیا صرف رسمی باتیں سن سنا کر جائیں گے یا کچھ عمل کے اندر بھی اپنے اندر چینجنگ لائیں گے تبدیلی لائیں گے. تو مقصد عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر بندہ 2 نمبری کر کے ٹالنے کے لیے گالی حکمران کو دے رہا ہوں کہ وہ فلاں ٹھیک نہیں. ہم خود غلط کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وہ ٹھیک نہیں. اب وہ ڈر رہا ہوگا وہ بندہ جس نے کوئی جرم کیا ہے جس نے کوئی ظلم و زیادتی کی ہے. فرمایا آخرت میں وہ گنہگار ڈر رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی غلط کام کیے کوئی کام گناہ کیے. یہ ولیوں کو اس وقت بھی جو میرے دوست ہوں گے کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہی میری اطاعت میں گزاری سبحان اللہ، میرے حکم کے مطابق میرے محبوب کی اطاعت میں گزاری. حضرات گرامی آؤ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج ہم ان کے کل میں بیٹھے ہوئے کل ہم میں سے کسی کا کل ہوگا کل ہم میں سے کسی کا جنازہ اٹھایا ہوگا. ہم کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند کے لیے دنیا میں ہر لمحہ اس کے لیے عبرت ہے. لیکن ہم ان کندھوں پر کتنے جنازے اٹھا چکے کتنے لوگوں کو دفنا چکے کتنے جنازے پڑھا چکے لیکن عبرت حاصل پھر بھی نہیں کر رہے. پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے کل ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. اگر یہ سوچ ہم سب میں آ جائے موت جو ایک حقیقت ہے اٹل حقیقت یہ سب یہ ہمارے سامنے آ جائے تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. جس بندے کے سامنے ہر وقت موت اور وہ سمجھے کہ میں نے مرنا ہے تو مجھے بتاؤ اس کو حقیقت میں یہ پتہ تو ہے لیکن جب یہ چیز دل میں بیٹھ جائے وہ بندہ کوئی برا کام کرے گا وہ کہے گا بھی پتہ نہیں میں مسجد سے اٹھ کے گھر بھی پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں. وہ کوئی کام نہیں برا کرے گا. اس لیے اگر معاشرہ بہترین چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ثمر کی ہے کہ ہر وقت موت کو قبر و حشر کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم اس دنیا میں ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے ہمارے پاس کوئی دم خم ہے کوئی پاور ہے تو ہم اس ساری پاور اور طاقت کو حضور کے دین کے لیے لگائیں حضور کی محبت میں لگائیں تاکہ دنیا میں بھی حضور کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے اور مرنے کے بعد جو آخرت ہے وہ ہے حضور کے غلاموں کی وہ ہے حضور کی اطاعت کرنے والوں کی. اور اس نبی سے ہمیں وفا کرنی چاہیے وفا کر کے جانا چاہیے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام ہر لمحہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگی ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں. وگرنہ پہلے کی امت